اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء سديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غلیظ. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ ابراہیم علیہ السلام کی آیات ہیں، مجادلہ کفار و مشرکین مال انبیاء والمرسلین کا ذکر فرمایا. جیسے کہ سابقہ آیات میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ مشرکین نے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے سامنے پروردگار عالم کے وجود مبارک، ذات مبارک اور پیغمبر علیہم السلام کے سامنے اللہ تبارک و تعالی کی الوہیت اور اس کے معبود برحق ہونے میں اختلاف کیا. اور اسی طرح دوسرا پیغمبروں کے ساتھ انہوں نے جو اختلاف کیا کہ بھی آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ تو بشر ہیں، آپ تو انسان ہیں، اور جن سے انسانیت و بشریت میں آپ کا ہم سے کوئی فرق نہیں، ہم بھی انسان ہیں، آپ بھی انسان ہیں، ہم بھی بشر ہیں، آپ بھی بشر ہیں، تو پھر آپ کو اللہ نے کیسے نبی اور رسول بنا دیا؟ یعنی پہلا شبہ ان کا جو شک تھا وہ توحید کے بارے میں، اور دوسرا شبہ جو تھا وہ پیغمبروں کی رسالت و نبوت کے بارے میں. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء نے ان کو جواب دیا تھا، جیسے آپ پڑھ چکے ہیں کہ اگر غور کرو تو وہ خداوند قدوس جو فاطر السماوات والارض اور پروردگار عالم تمہیں اس لیے بلاتے ہیں کہ تمہارے گناہ معاف فرما دیں اور تمہیں زندگانی گزارنے کی مہلت دیں، لیکن اس کے باوجود بھی تم اس فاطر السماوات والارض کی ذات میں اگر شبہ کرتے ہو تو اس سے بڑی جہالت کیا ہے؟ اب کوئی آدمی سورج ہے نصف النہار پہ ہو اور وہ کہے کہ شبہ ہے، پتہ نہیں یہ سورج ہے، پتہ نہیں یہ کوئی گیس ہے، تو اس سے بڑا جاہل کون ہو سکتا ہے کہ جس آدمی کے سامنے یہ ساری کائنات ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بار بار یہ توجہ دلائی ہے کہ صرف یہ نہیں کہ زمین پہ چلو پھرو کھاؤ پیو اور مر جاؤ، یہ تو حیوانوں کا کام ہے، حیوان بھی چلتے ہیں پھرتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں مر جاتے ہیں، بلکہ حیوان تم سے زیادہ کھاتے ہیں. ایک بھینس جتنا گھاس کھاتی ہے اتنا بندہ تو نہیں کھا سکتا.
ایک گائے جتنا گھاس کھاتی ہے، ایک بکری جتنا کھاتی ہے، جتنا چرتی ہے، سارے پہاڑوں پہ پھر پھر کے تمام دنیا کی بوٹیاں چٹ کر جاتی ہیں۔ ایک بندہ تو اتنا نہیں کھا سکتا۔ اچھا، اگر صرف اولاد پیدا کرنے والی بات ہو تو اولاد تو تم سے بلی بھی زیادہ پیدا کر لیتی ہے۔ اولاد تو جو بالکل خسیس ترین حیوان ہے، کتا ہے، اس کی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ تو کوئی مقصد نہ ہوا۔ تو کھانا پینا حیوان زیادہ کھاتا ہے، اولاد پیدا کرنا حیوان زیادہ پیدا کرتا ہے۔ مچھلی دیکھ لو، مکڑی دیکھ لو، جراد دیکھ لو، اور کروڑوں کے اعتبار سے وہ پھیلتی۔ اسی طرح اگر ایک لمبی عمر گزارنی ہے تو جنوں کی عمر تم سے زیادہ لمبی ہے۔ جنات کی عمر جو ہے وہ تو 1000 سال ہے۔ تو اللہ نے تمہیں اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں سمیع و بصیر بنایا ہے۔ اللہ نے تمہارے اندر قوت سامعہ رکھی ہے، باصرہ رکھی ہے، شامہ رکھی ہے، حواس خمس عطا فرمائے ہیں، ان سب پر اللہ نے تمہیں عقل دی ہے۔ تم حق اور باطل میں تمیز کر سکتے ہو، تم دن اور رات میں تمیز کر سکتے ہو، تم سردی اور گرمی میں تمیز کر سکتے ہو، تم خیر اور شر میں تمیز کر سکتے ہو۔ تو اتنی بڑی نعمتیں دینے کے بعد اس خالق کو نہیں پہچانتے ہو جس کی زمین پہ چلتے ہو اور جس کے آسمان کے نیچے رہتے ہو۔ باقی تمہارا یہ اعتراض کہ اللہ نے بشر کو نبی کیوں بنایا ہے، تو ہدایت بھی تو بشر کی مقصود ہے۔ اگر زمین میں اللہ کے فرشتے آباد ہوتے تو نبی بھی اللہ فرشتوں کو بناتے، لیکن اللہ نے زمین کو معمور کیا ہے اولاد آدم سے، ولد آدم سے، تو اس لیے نبی بھی انہی کی جنس میں آئیں گے جو ان کو بات سمجھا سکیں۔ کیونکہ اگر اللہ تبارک و تعالی نوری پیغمبر بھیجتے، اللہ تبارک و تعالی اگر آسمانوں سے فرشتہ بھیجتا، تو اب لازمی بات ہے کہ اس کی 2 شکلیں ہوتی، یا تو فرشتہ اپنی شکل میں آتا۔ اگر فرشتہ اپنی شکل میں آتا تو کوئی مائی کا لال اسے دیکھ بھی نہیں سکتا، سارے بے ہوش ہو جاتے۔ جو سب سے افضل انسان ہے، جو سب سے افضل کائنات میں اللہ کی مخلوق ہے، جو سید البشر ہے، جو امام المتقین ہے، امام المرسلین ہے، جب آپ نے جبریل کو دیکھا تو حضور بے ہوش ہو گئے۔ جب جبریل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں آئے، فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بے ہوشی آ گئی۔ تو جب فرشتے کو اللہ کا پیغمبر امام الانبیاء نہیں دیکھ سکتے، تو تمہاری کیا طاقت ہے کہ تم فرشتے کو اس کی اصلی شکل میں دیکھو؟ اب دوسری بات یہ ہے کہ وہ انسان کا لباس پہن کے آئے، یعنی اللہ بھیجیں تو فرشتے کو، لیکن وہ انسانی شکل میں آئے، پھر بھی تو تمہیں جھگڑا ہوگا، یار یہ کبھی انسان ہوتا ہے اور کبھی یہ فرشتہ بن جاتا ہے، اور پھر یہ عجیب انسان ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، تو پھر بھی تو تم دھوکے میں مبتلا ہو جاؤ گے نا۔ جیسے کہ صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ ایک دفعہ سیدنا جبریل علیہ السلام حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں آئے۔ حضرت دحیہ جو ہیں یہ صحابی ہیں میرے پاک نبی محمد مصطفیٰ، اور اللہ نے آپ کو بڑا ہی جمال دیا تھا، بڑے خوبصورت جمال۔ تو جبریل علیہ السلام ان کی شکل میں بھی آتے تھے، اور حضرت دحیہ سیدنا حسن، سیدنا حسین، سید الشہداء، اولاد النبی المصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہما سے بڑا پیار کرتے تھے، اور جب آتے تو جیسے آج کل تو رواج آ گیا نا، ٹافیاں اور چاکلیٹ اور پتہ نہیں کیا کیا بلائیں، جن کے نہ حلال کا پتہ ہے نہ حرام کا پتہ ہے،
اس زمانے میں تو بڑی سے بڑی چیز جو ہے کھجوریں تھیں، وہ کھجوریں 2-4 دانے لے آتے تھے چھپا کے، تو حضرت حسن حسین آتے ان کو کھجور پکڑا دیتے، بچے خوش ہو جاتے۔ تو ایک دن حضرت حسن و حسین چھوٹے تھے بچے تھے رضی اللہ تعالی عنہما، جو آئے تو آگے پکڑ لیا کہ بھی کھجوریں دو، کھجوریں نکالو ہماری۔ حضور نے فرمایا ماں ماں اللہ کے بندو ٹھہر جاؤ، یہ دہیا نہیں آتا جبرائیل، یہ جبرائیل ہے۔ وہ چونکہ دہیا کی شکل میں تھے تو بچوں نے پکڑ لے، آگے لپٹ گئے، کہا نکالو کھجوریں ہماری۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن حسین سے کہ ماں بھیا حسن حسین کیا کر رہے ہو؟ آدھا جبرائیل، یہ تو اللہ کا فرشتہ جبرائیل ہے، تم اس کو دہیا سمجھ رہے ہو۔ تو اسی طرح جیسے بی بی مریم کے سامنے جبریل آئے، فتمثل لها بشرا سویا، انسان کی شکل میں آئے تو بی بی ڈر گئی۔ انہوں نے کہا تم ایک عجیب آدمی ہو، تمہیں اللہ سے ڈر نہیں آتا، ایک عورت کے قریب آ رہے ہو، دور ہو جاؤ مجھ سے۔ اس کے بعد انہوں نے وضاحت کی کہ بی بی آپ نہ ڈریں، انما انا رسول ربک، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد۔ تو اس لیے اب اگر سمجھ لو کہ اللہ اگر نوری نبی بھیجتا، اللہ اگر فرشتوں میں سے کسی کو نبی بنا دیتے، اللہ اگر جن سے نور میں سے پیغمبر بنا دیتے، تو یا اپنی شکل میں آتا تم دیکھ نہیں سکتے، انسانی شکل میں آتا تم سمجھ نہ سکتے، تمہیں پھر بھی جھگڑا ہو جاتا۔ اور دوسرا بڑا مسئلہ یہ پیدا ہوتا کہ اگر جبرائیل علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا جاتا، اب محرم کا مہینہ آتا، اور جناب محرم کے مہینے میں 2 روزے رکھنے جو ہیں یہ سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی بہت بڑی فضیلت۔ میرے آقا نے حکم دیا، سرکار دو جہان رحمت دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی جو ہیں وہ 100 روزہ رکھتے ہیں، یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور پاک نے فرمایا لماذا تصومون، کیوں روزہ رکھتے؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ دن ہے 10 محرم کا کہ جس دن اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی اور فرعون کو غرق کیا۔ تو اس لیے ہم اپنے پیغمبر کی نجات اور کامیابی کی خوشی میں دعا کریں۔ اب پھر محرم ہے، اللہ قادر ہے کہ اللہ اب بھی کافروں کو غرق کر دیں، اللہ اب بھی وقت کے فراعنہ کو غرق کر دیں، اللہ اب بھی وقت کے نمرود و شداد کو وہ غرق کرنے پہ قادر ہیں۔ بالکل عین وہی نقشہ بن گیا کہ ایک طرف اندازہ کریں طاغوتی طاقتیں ہیں اور ایک طرف مسلمان ہیں جن کا اللہ کے سوا نہ اسباب ہے، نہ قوت ہے، نہ طاقت ہے، نہ فکر ہے، نہ اتحاد ہے، نہ اتفاق ہے، ما سوا اس کے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے دعا کریں کہ اللہ بلاد الاسلام کی، بلاد عرب کی، بلد الامین کی ہر ظاہری اور باطنی سازشوں سے محفوظ ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ نحن نصوم یوم عاشوراء، ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی اور فرعون کو غرق کر۔ ایمان سے کہیں اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ تھا؟ کوئی طاقت، کوئی سلاح، کوئی اسلحہ، کوئی ہتھیار، کوئی ان کے ساتھ دنیا کی طاقتیں، قوتیں، کچھ بھی۔ اسی لیے تو قوم روتی ہوئی آ گئی، اسی لیے تو بنو اسرائیل روتے ہوئے آ گئے تھے نا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کہنے لگے کہ ہم کیا کریں کہ آگے جاتے ہیں تب بھی مرتے ہیں، دریا ہے اور دریا پہ پل ہے کوئی نہیں، تو ہم غرق ہو جائیں گے، مر جائیں گے۔ اور اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے جاتے ہیں تب بھی مرتے ہیں، پیچھے تو 6 لاکھ فوج آ رہی ہے فرعون کی، اب کہاں جائیں؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت بھی یہی فرمایا تھا کہ ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ۔ دعا کرو اللہ بھی مسلمانوں کے ساتھ ہو جائے۔
اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں پہ راضی ہو جائے، اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، اللہ تبارک و تعالی ہماری خطائیں معاف کر دے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے جرائم معاف کر دیں۔ ورنہ مسلمانوں نے، ہم لوگوں نے بھی گناہ اور غلطیاں کوئی کم تو نہیں کی۔ اللہ نے تو کبھی کسی بندے کو عذاب نہیں دیا۔ اللہ تو ارحم الراحمین، وہ تو اکرم الاکرمین ہے، اللہ تو ستار ہے، اللہ تو غفار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں ایک کانٹا بھی نہیں لگتا جب تک ہم کوئی غلطی نہ کریں، ایک کانٹا پاؤں میں نہیں چھوٹتا۔ اس لیے اولیاء اللہ کہتے ہیں، ہمیں تو خیر ہم تو جاہل لوگ ہیں، اولیاء اللہ جن کو اپنی زندگی اور اللہ کے فرامین اور اطاعت کا فکر ہوتا ہے، تو اولیاء اللہ نے لکھا ہے کہ جب ہمارا ملازم ہماری بات نہ مانے، یا گھر میں بیوی نافرمانی کرے، یا گھر میں اولاد نافرمان ہو، یا گھوڑے پہ بیٹھنا چاہیں تو گھوڑا اچھلنا شروع کر دے، نافرمانی کرے، ہم سمجھتے ہیں آج کوئی گناہ ہو گیا، اللہ ناراض۔ اللہ راضی ہوتا تو کوئی بات ہے کہ میرے گھر میں میری عزت نہ ہو، میری بیوی اطاعت نہ کرے، میری اولاد اطاعت نہ کرے۔ معلوم ہوتا ہے کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے جس کی سزا مجھے ملے۔ تو ہمارے گناہ بھی تو کوئی کم نہیں کہ آج مسلمانوں کا ہر بچہ الا قلیل سگریٹ میں، منشیات میں، مخدرات میں، شراب میں، چوری میں، ڈاکے میں، قتل میں اور ڈوب چکا ہے۔ کلمہ پڑھنے والا ہے، مسلمان ہے، اللہ کے کعبے میں طواف کر رہا ہے اور جیب بھی کاٹتا ہے، اللہ کے کعبے میں طواف بھی کر رہا ہے اور غیر محرم عورت کو بھی دیکھ رہا ہے، غیر محرم عورت کے چہرے پہ نظر ہے، غیر محرم عورت کے ہاتھ میں ہاتھ ہے اور حاجی طواف زیارت کر رہا ہے۔ ایک ہی کمرے میں حاجی ہے ماشاءاللہ، اور یہاں 4 عورتیں ہیں غیر محرم اور یہاں 4 مردیں سو رہے ہیں، ایک ہی کمرے میں کٹے سوئے ہوئے، آئے حج پہ ہیں سارے ماشاءاللہ۔ اور مجبوری کیا ہے جی، کیا کریں، آگے مکان اسی طرح ہیں جیسے کمرے مل گئے، ہم کدھر جائیں بھائی، تم حاجی آپس میں مل جاؤ، مسلمان ہو، بھائی ہو، ایک ملک کے ہو، ایک علاقے کے ہو، تقسیم کر لو، عورتیں ادھر کر دو، مرد ادھر کر دو۔ تو ہمارے جرائم بھی آخری حدوں کو پہنچ گئے، لیکن پھر بھی ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی سے امید کرتے ہیں کہ وہ عالم اسلام کی لاج رکھ لیں۔ تو حضرت آقا انعامدار سرکار دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن احق بموسیٰ منکم، حضور نے فرمایا یہودیو تم سے زیادہ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کا پیغمبر ہے، کلیم اللہ ہے، اور میں بھی اللہ کا پیغمبر ہوں۔ اس لیے حضور پاک نے حکم دیا اپنے صحابہ کو کہ یوم عاشوراء کا روزہ رکھو، لیکن صوموا یومن قبلہ او یومن بعدہ، کہ آپ ایسے روزہ رکھیں کہ ایک دن پہلے رکھ لو روزہ یا ایک دن بعد رکھ لو، تاکہ یہودیوں کی مخالفت بھی ہو جائے، لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہودی روزہ رکھتے تھے مسلمان بھی 10 کا روزہ رکھتے، تو اس لیے یا تو 9 اور 10 کا روزہ رکھ لو یا 10 اور 11 کا روزہ رکھ لو۔ اور اس دفعہ تو الحمدللہ بڑی عجیب سی یعنی مناسبت بھی ہے، موافقت بھی ہے کہ اگر آپ یوم الخمیس اور جمعہ کا روزہ رکھ لیں تو ایک تو خمیس کا روزہ رکھنا ویسے احادیث مبارک میں، تو خمیس کا روزہ بھی ہو جائے گا اور جمعہ کا روزہ بھی ہو جائے گا، یعنی 2 مبارک دن نصیب ہو جائے گا، ایک تو محرم الحرام، ایک یوم عاشوراء، اور اس کے بعد یوم الخمیس اور یوم الجمعہ نصیب ہو جائے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے یہ حکم فرمایا۔ تو بعد میں عرض کر رہا تھا کہ اگر نوری نبی ہوتے وہ ہمیں کہتے روزہ رکھو، اچھا سوموار اور یوم الخمیس بھی روزہ رکھو، 13، 14، 15 کی راتیں بھی روزہ رکھو، رمضان کا پورا مہینہ بھی روزہ رکھو،
تو امت کہتی کہ جناب آپ تو کھاتے نہیں نا، پیتے نہیں، آپ کو تو بھوک نہیں لگتی نا، لہذا آپ کے لیے تو روزہ رکھنا مشکل ہے ہی نہیں۔ ہمیں پتہ لگتا ہے روزہ کیسے رکھا جاتا ہے کہ سارا دن پانی نہ پیو، کھانا نہ کھاؤ، کام کرو، بھوکے رہو۔ اگر اللہ کا نبی نور ہوتے، فرشتہ ہوتا اور وہ کہتا بھی زنا حرام، لوگ کہتے جناب آپ کی تو بیوی ہے ہی نہیں، آپ کو تو شہوت ہی نہیں ہوتی نا، اس لیے آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے انبیاء ہماری جنس سے بھیجے کہ وہ سید البشر ہو کے گناہ سے بچ کے امت کو دعوت دے کے گناہ مت کرو، خود روزے رکھ کے امت کو دعوت دے کے روزہ رکھو، خود جہاد کر کے امت کو دعوت دے کے جہاد کرو، خود حج کر کے امت کو دکھلائے کہ حج کرو، خود ساری رات تہجد میں کھڑے ہو کے امت کو بتلائے کہ تہجد کرو۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے اس لیے پیغمبروں نے کہا کہ ظالمو، یہ تمہارا اعتراض جو ہے بالکل غلط ہے کہ اللہ نے بشر نبی کیوں بنایا ہے، ہم بشر ہیں، لیکن اللہ نے ہم پر احسان کر دیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نبوت سے سرفراز کیا۔ اب جناب انہوں نے دوسرا اعتراض کیا، انہوں نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے آپ کو نبی مانتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ جو معجزہ ہم چاہیں وہ لے آؤ، ہم جو معجزہ مانگتے ہیں۔ تو پیغمبروں نے کتنے سیدھا جواب دیا، یہ نہیں کہا کہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ آج تو آپ دیکھتے ہیں نا اخباروں میں اشتہار پڑھتے ہیں، جس کی شادی نہ ہوتی ہو، جس کی محبت میں ناکامی ہو، جس کو بیماریاں ہوں، جس کے گھر میں جھگڑے ہوں، سارے مسئلے حل کرا لو، فلاں بابا فلاں بابا فلاں بابا فلاں بابا، سارے ڈاکو چور، سارے فراڈیے، سارے علم جفر اور نجوم کی ماری ہوئی قوم جن پہ اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی، سارے ساحرین اور جادوگر جن کو حضور نے فرمایا کہ جو آدمی من تسحر فقد کفر، جو آدمی جادو کرے، جادو سیکھے، جادو پہ اعتقاد رکھے، کافر ہو جاتا۔ لیکن اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ کہتے ہیں معجزہ ہمارے ہاتھ میں نہیں، وما کان اللہ ان ناتی بسلطان الا باذن اللہ، اللہ نہ چاہے ہم معجزہ کیسے دکھا سکتے ہیں؟ اللہ نے جو ہمیں معجزات عطا فرمائے، جب تم ان کو نہیں مانتے ہو اور معجزہ ہمارے ہاتھ میں، ہم اپنی طرف سے نہیں لا سکتے، تو اب مخالفت پوری ہو گئی۔ تو جب حق والوں کی مخالفت ہوگی تو لازمی بات ہے کہ باطل تو تکلیف دے گا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ حق کا کلمہ کہیں اور لوگ آپ کو حلوے بھی کھلائیں، پھر تو آدمی کو وہاں بھی سننا پڑے گا، گالیاں کھانی پڑیں گی، پتھر جھیلنے پڑیں گے، لوگ کہیں گے مسجد سے نکالو، مسجد پلید ہو گئی ہے، مسجد کو دھونا پڑے گا، اور لوگ اپنے محلے میں نہیں رہنے دیں گے، مسجد میں نہیں داخل ہونے دیں گے، تو یہ تکلیفیں تو برداشت کرنی پڑیں گی۔ اس لیے پیغمبروں نے پہلے بتلا دیا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ، کہ بھئی جو تم ہمیں ستاؤ گے ہمیں پتہ ہے، لیکن ہم اللہ پہ توکل کریں۔ اس مجادلے کے بعد اب کافر کھل کے سامنے آ گئے، جیسے اردو محاورے میں کہتے ہیں نا کہ بلی تھیلے سے باہر آ گئے۔ اب کافروں کے پاس جواب تو تھا کوئی نہیں، تو جاہل کے پاس جب جواب نہ ہو تو لڑنے مرنے پہ آ جاتا، کیونکہ جب آدمی کے پاس جواب ہو، جب آدمی کے پاس دلیل ہو، وہ کبھی نہیں لڑتا ہے۔ اب دیکھو نا، سارے قرآن کو اٹھا کے دیکھ لو، پیغمبروں نے کبھی لڑائی، اللہ کے پیغمبروں نے دلائل سے بات کی۔ اگر نمرود کے سامنے آئے دلائل سے بات کی، اگر اپنی قوم کے سامنے آئے دلائل سے بات کی۔ سیدنا ابراہیم کا مناظرہ دیکھیں، ابا کے ساتھ مناظرہ ہے، دلائل سے بات کی کہ یا ابتی لم تعبد ما لا یسمع، ابا جان ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو جو سنتا بھی نہیں، دیکھتا بھی نہیں، یہ اچھا خدا ہے کہ دھوپ میں رکھ دو تو سائے میں نہیں جا سکتا، رات کو سردی ہو جائے تو دھوپ میں نہیں جا سکتا، اس کو کوئی عطر لگا دے اوپر مکھی مچھر بیٹھ جائیں ان کو نہیں اڑا سکتا، تو ہماری کیا مشکلیں حل کرے گا؟ یہ کیسے مشکلات ہماری حل کریں گے؟ یہ کیسے مشکل کشا بن گیا جو اپنے آپ کو سائے سے دھوپ میں نہیں لے جا سکتا؟
اچھا جو کہتے رہو سارا دن کہتے رہو، ایمان سے کہو یہ دیوی دیوتا کے سامنے سارا دن جو روتے رہو، کیا پتھر بھی سنتا ہے؟ بھی عقل کی بات ہے، بس روتے رہو، پاگلوں والی بات ہوتی ہے. خود بندے کو کبھی چکر آتے ہیں. اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شیطان چھپ کے کہہ دیتا ہے جاؤ تمہارے مسئلے میں نے حل کر دیا ہے. وہ کہتے ہیں او آج بھگوان بول پڑا ہے. وہ بھگوان نہیں بولتا، وہ شیطان ہوتا ہے، وہ تلبیس ابلیس ہوتی ہے. وہ دیوتا تھوڑا بولتا ہے، دیوی دیوتے کہاں بولیں گے؟ تو اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے دلائل سے بات کی، باپ سے جھگڑا تو نہیں کیا. اچھا باپ نے کہا کہ میں ماروں گا تمہیں، پھر بھی وہ نہیں کہا کہ اچھا جی کیوں مارو گا، سلام علیکم، اچھا جی ابا جی تمہاری مرضی. اب آپ گھر میں نہیں رہنے دیتے تھے، وہ ہم چلے جاتے، لیکن ہم آپ کے لیے پھر بھی اللہ سے معافی مانگا کریں. استغفر لک رب، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش مانگتا رہا. اب جناب قوم سے مناظرہ ہوا، قوم آ گئی، انہوں نے کہا جی ہمارے خداؤں کو آپ نے توڑا ہے. وہ مندر کے اندر ہمارے سارے خدا جو ہیں آج وہ بیچارے سارے مجروح اور زخمی ہوئے پڑے ہیں. کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کا کان نہیں ہے، ان سب کو ہم کس ہسپتال میں لے جائیں؟ وہ تو سارے وہاں پڑے ہوئے ہیں، گرے ہوئے پڑے ہیں. تو وہاں بھی آپ نے دلیل سے بات کی، فرمایا نہیں فالہ کبیرہم ھذا، وہ جو بڑا ہے نا آج اس کو غصہ آ گیا. وہ جو تمہارے خداؤں میں سب سے بڑا خدا ہے نا، اس کے یہ ساری مٹھائیاں یہ چھوٹے کھا جاتے تھے، آج اس کو غصہ آ گیا. اس نے سارا انہوں نے کہا اچھا بڑے خدا نے مارا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، کوئی وجہ ہوگی، چھوٹے خداؤں سے کوئی غلطی ہوگی، اچھے خدا ہیں جو غلطیاں کرتے ہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا دیکھو میری بات نہ مانو، فاسألوہم ان کانوا ینطقون، جا کے جو زخمی پڑے ہیں جن کی ٹانگیں کٹی ان سے پوچھو تو صحیح نا ایکسیڈنٹ کس نے کیا ہے، ان سے جا کے سوال تو کرو نا. اللہ کے بندے میری بات لڑنے کے لیے آ گئے ہو، کوئی ایک آدمی تو نہیں ہے نا، 100-150 خدا تمہارا کٹا پڑا ہے، تو کوئی تو بولنے کے قابل ہوگا نا، جو بولنے والا پوچھ لو. کہنے لگے ابھی ابراہیم علیہ السلام کی بات تو ٹھیک ہے، ہم پہلے اپنے لوگوں سے تو پوچھے نا. اور دوسرے نے کہا بے وقوف کہاں پوچھنے جا رہے ہیں، وہ بولتے ہیں کہ پوچھیں گے. اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اب آ گئے اور ٹارگٹ پہ، اسی پر تو میں تمہیں لانا چاہتا تھا. انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام وہ نہیں بولتے. انہوں نے کہا پھر حیف ہے تم پر، جو خدا سنتا نہیں بولتا نہیں وہ خدا ہے، لعنت ہو تم پر. اف لکم ولما تعبدون من دون. دلیل سے بات، بادشاہ سے مناظرہ ہوا، دلیل سے بات کہ میرا خدا وہ ہے ربی الذی یحیی و یمیت. بادشاہ کو سمجھ نہ آئی، کہا ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تم مغرب سے نکالو. فبہت الذی کفر. لیکن کافروں کے بعد دلیل نہیں ہوتی. نمرود نے کیا فیصلہ کیا؟ انہوں نے کہا آگ جلاؤ اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالو. ابو جہل نے کیا فیصلہ کیا؟ سارے قبیلے اکٹھے ہو جاؤ اور محمد مصطفیٰ کو شہید کر دو. کیوں؟ دلیل تو ہے نہیں نا، دلیل کا مقابلہ کیسے کریں؟ اسی لیے اب قرآن کی آیات کو سمجھیں کہ جب کافر لاجواب ہو گئے تو پھر اپنی اصل پہ آ گئے. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. اب اللہ نے فرمایا وقال الذين كفروا لرسلهم، اب کافر کہنے لگے اپنے رسولوں کو، کیا کہنے لگے؟ دلیل نہ، دلیل تو ہے ہی نہیں. کافروں کے پاس کون سی دلیل؟ مشرک کے پاس کون سی دلیل؟ بدعتی کے پاس کون سی دلیل؟ آج بھی آپ ان تمام اہل بدعت کو چیلنج کریں کہ اپنے ایک مسئلے پر کوئی دلیل دکھا دیں قرآن سے یا حدیث سے. دلیل ہے نہیں. زیادہ سے زیادہ یہی کہیں گے کہ بزرگ ایسا کرتے آئے ہیں، ہمارا باپ دادا کرتا تھا جناب، یہ تو جی سینکڑوں سال سے رواج چلا آ رہا ہے. وہ جی مکے مدینے والے بھی کرتے ہیں. بھئی مکے مدینے والے سگریٹ پئیں تو سگریٹ حلال ہو جائے.
کیا مکے مدینے والے داڑھی منڈوانا شروع کر دیں، داڑھی منڈوانا حلال ہو جائے؟ مکے مدینے والا کوئی بندہ اگر جھوٹ بولے تو جھوٹ جائز ہو جائے گا؟ یہ کیا بات؟ یہ کوئی دلیل ہے؟ اس لیے اب کافر کیا کہتے ہیں لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، کہتے ہیں اللہ کے پیغمبرو توحید چھوڑ دو ورنہ ہم اپنی زمین سے تمہیں نکال دیں گے، ہم اپنے ملک سے تمہیں نکال دیں گے، یہ ملک ہمارا ہے، طاقت ہماری ہے۔ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا۔ ہاں ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ تم یہ توحید کا درس چھوڑ کے پھر ہمارے دین میں آ جاؤ۔ ایمان سے کہیں آج بھی کفر کی طاقت کیا کہتی ہے کہ ہم زمینوں سے نکال دیں گے یا پھر سارے کافر بن جاؤ۔ یہی وہ بات ہے جو کافروں نے پہلے بھی پیغمبروں سے کہی، عین وہی منظر ہے، عین وہی نقشہ ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں یہ باتیں اس لیے نہیں کی ہیں کہ بس تم پڑھو اور اس کے بعد بھول جاؤ۔ اللہ نے قرآن میں یہ واقعات اس لیے لکھے ہیں کہ تم ان کو غور کرو اور دیکھو کہ کیا آج بھی پورے عالم میں وہی نقشہ نہیں ہے؟ کیا آج بھی کفر جو ہے وہ اسلام کو اور مسلمانوں کو ان کے گھر سے نہیں نکالنا چاہتا؟ کیا آج بھی ہم بالکل بے عین ہی انہی حالات کا شکار ہیں جیسے اللہ کے پیغمبر ہے؟ نہ طاقت ہے، نہ دولت ہے، نہ پیسہ ہے، نہ قوت ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے مقابلے کا، اور کفر للکارتا ہے، کہتا ہے لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا۔ کہ دو راستے ہیں، یا تو ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے، نکل جاؤ، اور یا ایک راستہ ہے کہ تم پھر ہمارا دین اختیار کرو۔ اس لیے یاد رکھو، یہودی ہو، نصرانی ہو، ہندو ہو، کوئی دنیا کا کافر ہو، وہ کبھی تمہارا خیر خواہ نہیں بن سکتا جب تک تم یہودی نہ بنو، نصرانی نہ بنو یا ہندو نہ بنو۔ آج مسلمانوں سے پوچھو کہ جن کو صدیاں بیت گئی ہیں ہندوؤں کے ساتھ زندگی گزارتے ہو، صدیاں بیت گئی ہیں، دیوار بدیوار ہیں، ہمسائے ہیں، کاروبار ہے، دوستیاں ہیں، تعلق ہے، تجارت ہے، لیکن جب وقت ملے گا مسلمان کا دشمن۔ آج پوری دنیا میں نظر ڈال لیں، یہودی ہے، نصرانی ہے، ہندو ہے، مجوسی ہے، سکھ ہے، اسلام کا لفظ ان کو برداشت ہی نہیں ہوتا کہ یہ مسلمان اور اسلام ہے کیا چیز۔ اس لیے وہ قبر جیسے قرآن نے وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ سے یہود و نصارہ کبھی راضی نہیں ہو سکتے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ نعوذ باللہ اگر آپ ان کے دین پہ آ جائیں۔ آج یہ آیات میں بھی وہی بات کہ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، ہم تم کو اپنی زمین سے نکال، زمین تو اللہ کی ہوتی ہے، تمہاری زمین تھوڑی ہے، لیکن طاقت کا نشہ ہے، دولت کا نشہ ہے، پیسے کا نشہ ہے۔ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تم پھر ہمارے دین پہ لوٹ آؤ۔ میرے رب نے اس وقت، اب دیکھیں جب اللہ کے پیغمبر عاجز آ گئے، اللہ کے پیغمبر بے بس کھڑے ہیں، قوم سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، اللہ نے وحی دی فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ۔ اللہ نے وحی بھیجی، اللہ نے اپنے رسولوں کے پاس وحی بھیجی، پیغام بھیجا۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبروں اپنے ثبات و استقامت سے کھڑے رہو اللہ کی توحید کے لیے، ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے، یہ تمہیں کیا نکالیں گے، ہم ان کو ہلاک کر دیں گے۔ دعا کریں کہ اللہ آج بھی ظالموں کو ہلاک کرے،
اللہ قادر ہے اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ کے آگے کوئی چیز مشکل نہیں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ پاک جب کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں تو اللہ کو تو اسباب کی ضرورت نہیں، وہ تو حکم دیتے ہو جا بس ہو جاؤ۔ اس لیے اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بائی بھیجی، پیغام دیا، فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے۔ اچھا صرف یہ نہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں جب اللہ راضی ہوتا ہے، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اللہ نے فرمایا میرے رسولوں، میرے پر ایمان لانے والوں، تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دیں گے، اور جو تمہیں زمین سے نکالنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں زمین ہم تمہیں دیں گے۔ یہاں تمہاری طاقت ہوگی، یہاں تمہاری شوکت ہوگی، یہاں تمہاری قوت ہوگی۔ مکے سے میرے محبوب کو نکالنے والے خود نکل گئے، اور میرا مدنی محمد مصطفیٰ مکے میں سردار اور فاتح بن کے داخل ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا فکر نہ کرو، ان کی زمین ہم تمہیں دیں گے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، یہ کامیابی کس کے لیے ہے؟ جو میرے سامنے قیامت والے دن کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اور جو میرے عذاب سے ڈرتا ہے۔ تو تم تو ڈرنے والے ہو، تم میرے ماننے والے ہو، تم آخرت میں یقین رکھنے والے ہو، تو کامیابی تو تمہاری ہو۔ آگے قرآن فرماتے ہیں وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ وَاسْتَفْتَحُوا، اس میں دو قول ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا کہ پیغمبروں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ جلدی ہلاک کر ڈالو۔ وَاسْتَفْتَحُوا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کامیابی کی دعا مانگی، تو جب کامیابی ہوگی دشمن ہلاک ہوگا۔ اچھا بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، ان امتوں نے خود دعا مانگی۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ جب یہ بات ہوئی تو وہ دعا مانگنے لگ گئے جوش میں، جیسے کافروں نے کہا تھا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اللہ کی توحید حق ہے اور آپ اللہ کے نبی سچے ہیں تو اللہ سے کہو کہ ہم پر آسمان سے پتھر برسائیں، امطر علینا حجارۃ من السماء، آسمانوں سے پتھر برساؤ۔ اس لیے بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ وَاسْتَفْتَحُوا، وہ خود دعا مانگنے لگ گئے کہ عجیب بات ہے، تم ہمیں نکالو گے اور تم ہماری زمینوں میں بیٹھو گے، چلو ہم مانگتے ہیں کہ جو سچا ہے وہ کامیاب ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا نتیجہ کیا نکلا؟ فرماتی ہیں وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ نے رسوا کر دیا، ناکام ہو گیا کون؟ ہر وہ سرکشی کرنے والا، ہر وہ اپنی جبروت، اپنی قوت کا اظہار کرنے والا۔ اللہ نے جتنے جبار تھے، جتنے فرائنہ تھے، جتنے معاندین تھے، جتنے حق سے سرکشی کرنے والے تھے، آخر ان کے مقدر میں ہلاکت آئے، ان کے مقدروں میں عذاب آئے۔ اچھا اللہ نے فرمایا یہ تو ہم نے دنیا میں کیا نا کہ فرعون ہے، نمرود ہے، شداد ہے، قارون ہے، ابو جہل ہے، ابی لہب ہے، عتبہ عتیبہ ہے۔ اللہ نے وقت کے ہر ظالم کو، ہر کافر کو دنیا میں عذاب دیا۔ فرمایا یہ دنیاوی عذاب ہے۔ من ورائہ جہنم وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ ان کے آگے، لفظ ورا یاد رکھو دونوں معنوں میں ہوتا ہے، پیچھے کے معنی میں بھی اور آگے کے معنی میں، امام کے معنی میں بھی، خلف کے معنی میں۔ من ورائہ جہنم، یہ دنیا کا عذاب، ان کے آگے کیا ہے؟ جہنم ہے، اور وہاں ان کو کیا ملے گا؟ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، اور ان کو شدید گرم پانی اور جہنم کے کھولتے ہوئے پانی۔ اور پانی کیا ہوگا؟ جیسے آپ نے قرآن پاک کی دوسری آیات مبارک میں پڑھا ہے کہ اللہ معاف فرمائے، اللہ پاک جہنم سے بچائے، عذاب سے بچائے۔
کہ وہاں پانی ایسا ہوگا کہ کبھی تو وہ جو زخموں سے پیپ اور خون نکلتا ہے وہ گرم کر کے کھولتا ہوا پلایا جائے گا، اور وہ پانی ایسا ہوگا کہ اندر جائیں گے تو آنتیں کاٹتا ہوا نیچے سے نکل جائے گا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں یتجرعہ، اب وہ ذرا زبردستی ایسے پانی کو کون پیتا ہے، وہ زبردستی، ولا یکاد یسیغہ، اور وہ پانی ایسا ہوگا کہ اب جس کو نہ نگل سکتے ہیں اور ادھر پیاس سے مرتے ہیں۔ وَيَأْتِي الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، اللہ فرماتے ہیں گویا چاروں طرف سے ان کو موت گھیر لے گی، حالانکہ کافر مریں گے نہیں آخرت میں، معنی یہ ہے کہ عذاب گھیر لیں گے، کہ کبھی زمہریر کا عذاب ہے، کبھی جہنم کا عذاب ہے، کبھی مائع صدید کا عذاب ہے، کبھی ان کو زقوم کا عذاب ہے، ہر طرف سے عذاب گھیر لیں گے۔ یعنی وہ عذاب ایسے ہوں گے جو موت ہے لیکن ان کو موت نہیں آئے گی، کیونکہ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے مومن کی ہے تو ہمیشہ والی ہے، اور کافر کی ہے تو وہ ہمیشہ والی ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، صرف یہ پانی نہیں ہوگا کہ صرف پانی پلا دیں گے اور جہنم کی آگ، جیسے قرآن کہتا ہے وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقُطِّعَ أَمْعَاءَهُمْ، ایسا پانی پلائے جائیں گے جو آنتوں کو کاٹ دے گا۔ اسی طرح قرآن پاک دوسرے مقام پہ کہتا ہوا يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، اور جب فریاد کریں گے ہائے پانی ہائے پانی، تو ایسا پانی دیا جائے گا جیسے تانبے کی تلچھٹ ہوتی ہے، اور منہ کے قریب جو آئے گا تو چہرے کی چمڑے جو ہے وہ بھی گر جائیں گے اس کی شدت۔ اور اس کے بعد صرف نہیں فرمایا وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور پھر اللہ کے فرشتے لوہے کے ہتھوڑے لے کے ان کو ماریں گے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے نقشہ کھینچا کہ ہم ان ظالموں کو جو آج ہمارے پیغمبروں کو اور میرے ماننے والوں کو چیلنج کر رہے ہیں، ہم ان کو زمین سے نکالیں گے، اور ہم اس میں عالم اسلام کو آباد فرمائیں گے، اور ہم ان کو دنیا میں خوار رسوا کریں گے، اور آخرت کا عذاب جو ہے جہنم کا وہ تو اصل عذاب ہے جو ان کے لیے تیار ہے۔ دعا کریں اللہ پاک ہمیں ہر رسوائی سے بچائے اور اللہ ہر عذاب سے نجات دے۔ کہتے ہیں جی کہ ایک آدمی نے قسم کھائی کہ اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو میری بیوی کو طلاق۔ واہ بھائی واہ، دیکھو آدمی ایسا ہونا، کام تم نہ کرو طلاق بھی نہیں، عقل ملاحظہ کرو ایسا۔ خدا کے بندے اللہ کا خوف کیا کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، سرکار دو عالم نے فرمایا ہے کہ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، کہ حلال چیزوں میں سب سے مبغوض اور ناپسندیدہ چیز جو ہے اللہ کو وہ طلاق۔ یہ تو ایک حل ہے، مجبوری ہے کہ اگر میاں بیوی کا کوئی سلو کا رام دامن نہیں بچتا، کوئی حل نہیں رہا تو چلو بھی ایک راستہ ہے۔ اس لیے میرے محبوب نے فرمایا، سرکار دو جہاں نے فرمایا ہے کہ ثلاثن جدہن جد وحزلہن جد، النکاح والطلاق والعتاق، کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے اور مذاق بھی حقیقت ہے۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ نکاح، طلاق اور عتاق۔ یعنی اگر ایک آدمی ایسے مذاق میں بیوی سے کہہ دیتا ہے وہ طلاق ہو جائے، یہ نہیں کہ وہ کل کو کہے میں تو مذاق کر رہا۔ یا ایک آدمی کہتا ہے جی کہ میں نے اپنی لڑکی کا نکاح آپ کو دے دیا، اس نے کہا جی میں نے قبول کیا، گواہ سن ہے، نکاح ہو گیا۔ کل کو کہے اور نہیں ہو بے وقوف آدمی، ہم تو مذاق کر رہے تھے آپس میں بیٹھے ہوئے، میں نے نکاح تھوڑا کرنا تھا تمہارے ساتھ۔ اللہ فرماتے یہ نکاح اور طلاق یہ مذاق کرنے کی چیزیں ہیں۔
اسی طرح اگر تمہارے پاس غلام ہے اور تم نے اس کو کہا میں نے تمہیں آزاد کیا، پھر کہو نہیں میں تو ہنسی کر رہا تھا، مذاق کر رہا تھا. نکاح والطلاق والعتاق، یہ تین چیزیں ایسی ہیں ان میں مذاق کرو گے تب بھی ہو جائے گی، غصہ کرو گے تب بھی ہو جائے گی، سنجیدگی سے کہو گے تب بھی ہو جائے گی. معنی یہ ہے کہ یہ لفظ کبھی زبان پہ نہ لایا کرو. جھگڑا ہے، کوئی بات ہے، آخر میاں بیوی ہے، ہزار لڑائیاں ہو جاتی ہیں، ناراضگی ہو جاتی ہے، تو اس سے تو ایک دن 2 دن بولنا بند کر دو، الگ سونا شروع کر دو، ڈانٹ دو. لیکن یہ معنی تو نہیں کہ تم طلاق کا اب دیکھ جیسے اس پاگل نے قسم اٹھے کہ یہ کام میں نہ کروں تو بیوی کو، تو کام تم نہ کرو بدبخت، طلاق بیوی کو دے رہے ہو. بہرحال مسئلہ سمجھیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس نے وہ کام نہ کیا تو بیوی کو طلاق ہو جائے. اور وہ ایک طلاق ہے اگر تو رجوع ہے پھر رجوع کر لے. اور رجوع کا معنی یہ ہوتا ہے کہہ دے کہ میں نے رجوع کیا، بس کہہ دے، یا بیوی کو مل لے یا بیوی سے مل جائے، سو جائے، بس رجوع ہو. لیکن باقی ائمہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ گویا یہ بھی ایک قسم ہے، یعنی جیسے کوئی اور قسم ہم اٹھاتے ہیں کہ بھائی مجھے اللہ کی قسم ہے میں یہ کام کروں گا، اور پھر وہ قسم پوری نہ کرے تو اس کا کفارہ کیا ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے. کہ بھی اگر ایک آدمی نے قسم کھا لی لیکن اس اللہ کے بندے نے اس قسم کو پورا نہیں کیا، توڑ دیا، تو اب کفارت ہوئے طعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون، کہ تم 10 مسکینوں کو اپنے درمیانہ حال، نہ اعلیٰ اور نہ ادنا، درمیانہ طور پہ کھانا 2 وقت کا کھلا دو تو تمہاری قسم کا کفارہ ہو جائے گا. اور آئندہ ایسی قسمیں نہ کھاؤ. بچنے کی یہ نہیں ہے کہ اچھا قسم کھا لی، اچھا 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دوں گا، یہ تو پھر مذاق ہوئی نا. اس کا معنی تو یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر کو دعوت دے رہے ہو. یہ تو معنی ہے کہ اگر کوئی بندہ غلطی سے قسم کھا بیٹھے اور بیچارہ اب قسم بھی ٹوٹ گئی تو کیا کرے بھائی؟ اس کا اسلام نے ہمیں حل بتلا دیا کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائیں، اور وہ کھانا جو ہے من اوسط ما تطعمون، درمیانہ طرز کا کھانا ہونا، اعلیٰ نہ ادنا. تو اس لیے آئندہ ایسی قسمیں نہ کھایا کریں. کہتے ہیں جی کہ جب آدمی دعا کرتا ہے تو اگر دعا کرتے ہوئے آسمانوں کی طرف دیکھے تو کہتے ہیں کہ منع کیا گیا ہے کہ کوئی بندہ دعا میں آسمان کو نہ دیکھے ورنہ وہ اندھا ہو جاتا ہے. یہ کو تم نے گھڑا ہے، ہم نے تو آج تک نہیں سنا. یہ مسئلہ تو زندگی میں ہم آج ہی سن رہے ہیں، ورنہ تو آج تک میرے خیال میں اللہ کی ساری مخلوق میں سے کم از کم 2/3 مخلوق اندھی ہوگی. اللہ کے بندے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہرحال میرے اللہ کی صفت جو ہے وہ علو ہے، الرحمن علی العرش استوى. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ ادب کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ بندہ عاجزی کے ساتھ، تضرع کے ساتھ، ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ، کہ اپنے رب سے جب مانگو تو بڑی عاجزی. اور عاجزی کا معنی یہ ہے کہ گردن جھکی ہوئی ہے. اسی لیے تو ہے نا کہ جب آدمی سجدے میں ہوتا ہے تو اس کی دعا زیادہ منظور ہوتی ہے. تو اب سجدے کی حالت میں آسمان کو تو نہیں دیکھ سکتا. سجدے کی حالت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنی ذلت کی حد کر دی کہ مولا تیرے لیے میں نے اپنے چہرے کو، اپنی پیشانی کو مٹی میں ڈال دیا، تو میری ذلت کی انتہا ہے اور تیرے علو کی انتہا. تو اس لیے پھر جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو وہ دعائیں جلدی قبول ہوتی. تو اس لیے بہرحال ادب کا تقاضا یہی ہے کہ نظر نیچے ہو، آواز میں آہستگی ہو، اور اللہ سے جب مانگو تو اول آخر درود شریف پڑھو، حمد و ثنا کرو، اور رو رو کے دعا مانگو. علیحدہ بیٹھ کے دعا مانگو، کسی کے سامنے نہ ہو، الگ بیٹھ کے، جیسے کہ سیدنا زکریا علیہ السلام اذ نادى ربہ نداء خفیا، کہ رات کی تنہائی ہو،
تہجد کا وقت ہو، رات کا آخری پہر ہو اور بندہ سجدے میں پڑا ہوا رو رہا ہو تو پھر رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، مانگنا سیکھو۔ لیکن اگر کوئی آسمان کی طرف نظر اٹھا دے کوئی منع نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوتے تو فوراً آسمانوں کی طرف نظر اٹھتی تو ان فی خلق السماوات والارض آیت مبارک پڑھتے، اللہم انت قیم السماوات والارض من فیہن، اللہم انت نور السماوات والارض من فیہن، اللہم انت الحق ووعدک حق وقولک حق ولقاؤک حق والجنت حق والنار حق۔ یہ ساری حضور پڑھتے تھے، یہ کوئی منع نہیں۔ بلکہ اللہ نے تو ہمیں دعوت دی ہے کہ آسمانوں پہ نظر ڈالو، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اللہ نے ہمیں دعوت دی ہے، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت والى الجبال کیف نصبت والى الارض کیف سطحت۔ یہ تو قرآن پاک ہمیں بار بار دعوت دیتا ہے کہ نظر ڈالو۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ثم ارجع البصر کرتین ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ اللہ نے فرمایا میرے آسمان کی طرف نظر ڈالو، کوئی تمہیں نقص نظر آتا ہے، کوئی تمہیں سوراخ نظر آتا ہے، تم ایک مکان کی چھت بناتے ہو 100 سال میں گر جاتی ہے۔ یہ اللہ کا مظاہرہ ہے، قدرت دیکھیں، کمال قدرت دیکھیں کہ ہزاروں سال بیت گئے لیکن آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز میں کوئی نقص نہ آیا۔ تو بہرحال یہ جو آپ نے بتایا ہے یہ آپ ایک بیوی نے ٹیلی فون میں اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کیا تو ٹیلی فون پر ہی خاوند نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، ہو گئی انشاءاللہ، کام پکا ہو گیا۔ فکر نہ کرو، تم دوسری بیوی تلاش کرو، وہ دوسرا شوہر تلاش کرو۔ اللہ کے بندے ٹیلی فون جو کر رہے ہیں مانا ہے کہ بیوی اور شوہر ایک دوسرے کی آواز کو اچھی طرح سمجھ گئے۔ جب آواز بھی جانی پہچانی ہے اور براہ راست وہ طلاق دے رہا ہے تو طلاق تو ایسی چیز ہے، میں نے ابھی عرض کیا نا کہ ثلاث جدہن جد وہزلہن جد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگو اللہ ہدایت دے۔ یہ لوگوں نے ایک تماشا بنا رکھا ہے، مرچ زیادہ پڑ جائے تو طلاق، نمک کم ہو گیا تو طلاق، کپڑے اچھی طرح استری نہیں ہوئے تو طلاق۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، اس سے بچا کرو، یہ لفظ کھیلنے کے لیے نہیں ہے۔ مدینہ منورہ میں 40 نمازیں پوری کرنا کوئی ضروری نہیں میرے بھائی۔ یہ جو ایک روایت مبارک میں آتا ہے، ایک حدیث مبارک ہے، وہ ضعیف روایت ہے، لیکن فضائل اعمال میں محدثین اور علماء ضعیف احادیث مبارک کو بھی لے لیتے ہیں اور پھر اس ضعیف حدیث کو اس لیے بھی لے لیتے ہیں کہ اصل نماز جو ہے وہ تو قرآن حدیث میں موجود ہے۔ نماز پڑھنا، جماعت میں آنا، پابندی کرنا، نماز کا ترک کرنا تو کفر تک چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے علماء نے کتابوں میں زور دیا ہے کہ 40 نمازیں جب باقاعدہ جماعت سے پڑھے گا، تکبیر اولا نہیں چھوڑے گا تو اللہ کی رحمت سے نمازی بن جائے گا۔ اس لیے علماء زور لگاتے ہیں کہ بھئی 40 نمازیں پڑھو، 40 نمازیں پڑھو، 40 نمازیں پڑھو۔ اسی لیے وہ دن بھی 10 رکھے جاتے ہیں کہ ایک سفر کے لیے، ایک واپسی کے لیے، اور 8 دن بعد آ کے تمہاری 40 نمازیں حاجی کی پوری ہو جائیں۔ تو یہ ایک فضیلت ہے، ورنہ اگر کوئی بندہ ایک دفعہ جاتا ہے، ایک نماز پڑھ کے بھی چلا ہے، کوئی بات نہیں۔ اچھا، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان مدینہ منورہ میں جاتا ہے اور اتفاق کی بات ہے کہ نماز کا وقت ہی نہیں، وہ مسجد نبوی میں جا کے 2 رکعت تحیہ پڑھ کے سلام پڑھ کے اسی وقت نکل کے واپس آ جاتا ہے، کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر اللہ تبارک و تعالی موقع عطا فرمائے تو کوشش کریں تاکہ اللہ ہر بندے کو نمازی بنائے، اللہ تبارک و تعالی ہر بندے کے منافقت سے اس کو بری فرمائے۔ کہ ایک حدیث مبارک ہے جو میں نے عرض کیا ہے، علماء نے فرمایا کہ وہ ضعیف ہے، کہ جو آدمی 40 نمازیں پڑھتا ہے اللہ اس کو نفاق سے، اور ایک لفظ آتے ہیں جہنم سے برات عطا فرماتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی بری کرے۔
اور اصل بات تو نماز ہے، اس لیے علماء زیادہ زور دیتے ہیں تاکہ خدا کرے بندہ نمازی بن جائے۔ ایک آدمی نے 70,000 روپے میں ایک مرلہ والی دکان کی جگہ خریدی، چند مہینے گزرنے کے بعد 1,20,000 روپے کی فروخت کر دی۔ کوئی حرج نہیں، کیا ہو گیا، اچھی بات ہے، یہ تو اس کا نفع ہے کہ اس نے ایک ٹکڑا، ایک پلاٹ خریدا ہے 70,000 روپے میں، چند مہینے کے بعد جو ہے قیمت آسمانوں پہ چڑھ گئی، قیمت اپ ہو گئی تو 1,20,000 ہو گئی۔ یہ تو کوئی مشکل نہیں، تو یہ بالکل جائز ہے۔ بلکہ عجیب واقعہ ہے کہ ایک دفعہ تقریباً یہ 1944 میں میرے والد صاحب نے ایک زمین خریدی، وہ گورنمنٹ نے نیلام کی، تو وہ میرے خیال اب یاد نہیں آ رہا، اللہ کے حرم میں مجھے پورے پتہ نہیں 460 روپے تھے یا 860 روپے تھے، بہت یاد نہیں ہے، پرانی بات ہے۔ بہر صورت وہ زمین خریدی، وہ کوئی پیسے داخل کرنے میں کوئی تاریخ آگے پیچھے ہو گئی یا کیا ہو گیا، تو وہ بڑا بہر صورت، یعنی خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے مہربانی کی، پھر مجھے اللہ نے توفیق دی تو پھر ہمارے حق میں فیصلے ہو گئے، وہ زمین ہمارے پاس ہے۔ تو 400 یا 800 روپے میں جو زمین خریدی تھی، آج ایک مرلہ جو ہے نا وہاں وہ 5,000 کا ہم بیچتے ہیں۔ یہ تو اتفاق ہے، حالات ہیں۔ جب بک رہی تھی اس وقت اس کی قیمت وہ تھی کہ 400 اور 800 روپے، پتہ نہیں 4 ایکڑ، پتہ نہیں 5 ایکڑ کتنا زمین ہے، اور اب وہاں ریٹ یہ ہو گیا کہ ایک مرلہ 5,000 روپے کا، ایک کنال 20 مرلے کی ہوتی ہے، بندہ یہ 1,00,000 روپے پہ تو کنال چلی گئی۔ حالانکہ دیہات کوئی شہر بھی نہیں، لیکن اب قصبے میں بجلیاں آ گئیں، سڑکیں آ گئیں، وہ جناب شہر بڑھ گئے۔ مانا تو شہر کا یہ ہوتا ہے نا کہ شہر کی ضروریات وہاں آ جائیں، شہروں میں بجلی ہے وہاں بجلی آ گئی، شہروں میں فریج ہیں وہاں بھی آ گئے، سڑکیں ہیں وہ بھی آ گئیں، ڈاکخانے ہیں وہ بھی آ گئے، بینک ہیں وہ بھی آ گئے، تو وہ تو ایک شہر ہو جاتے ہیں۔ داڑھی کے بارے میں ائمہ اربع، چاروں ائمہ کا اتفاق ہے کہ ایک مشت کے برابر ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں جی کہ نماز قائم کرنے کے لیے بیوی پہ میں کس طرح سختی کروں، باقی کام تو تمہارے سارے کر رہی ہے، یہ نماز والا کیوں نہیں کرتی؟ بھائی بیوی بارہ تمہارا سارا کام تو کر رہی ہے، یہ نماز منع ہے کہ تمہاری اپنی نیت خراب ہے۔ روٹی پکاتی ہے، تمہارے بچے جنتی ہے، ان کو دودھ پلا رہی ہے، کھانے کھلا رہی ہے، سارے تکلیفیں برداشت کری، یہی نماز نہیں پڑھتی، یہ کہنا نہیں مانتی تمہارا۔ مانا یہ ہے کہ تمہارے اندر کوئی جن ہے جو سیدھا نہیں ہو رہا۔ تم جس دن صحیح معنی میں نمازی بن جاؤ گے، بیوی نماز پڑھے گی۔ پہلے تم نمازی بنو، اور اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنی دعوت سے، اپنی محبت سے، اور اگر سختی بھی کرنی پڑے تو جائز۔ میں ظہر سے پہلے میں نے طواف شروع کیا، 3 چکر لگانے کے بعد اذان ہو گئی، میں نے طواف روک دیا، سنت پڑھی، پھر 1 چکر لگایا، 4 ہو گئے، پھر اقامت ہو گئی، نماز کھڑی ہو گئی، اس کے بعد میں نے 3 چکر لگائے، پھر 2 رکعت سنت پڑھی، پھر 2 رکعت واجب طواف پڑھے، سارا کام الٹ کیا ہے تم نے ماشاءاللہ۔ اصول یہ ہے میرا بھائی کہ طواف اب ایک نفلی عبادت، لیکن جب ہم طواف شروع کر دیں گے تو اب تو واجب ہو گیا پورا کرنا، تو لہذا ضروری یہ تھا کہ جتنے چکر تکبیر تک کر سکتے تھے تم کر لیتے، تکبیر ہونے کے بعد فرض نماز پڑھتے، فرض نماز پڑھنے کے بعد پھر طواف پورا کرتے، طواف پورا کرنے کے بعد طواف کی 2 رکعت پڑھ کے پھر سنتیں ادا کرتے، کیونکہ امام صاحب کے نزدیک طواف کی 2 رکعت واجب ہے، تو واجب جو ہے وہ سنت سے پہلے ہے، بعض ائمہ کے نزدیک وہ سنت ہے، تو لہذا لیکن انشاءاللہ جو تم نے کیا ہے اللہ قبول کرے وہ بھی ہو جائے گا۔
کہتے جی کہ کیا ہم مہینے کے 4 روزے صرف جمعرات کے رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے۔ اگر روزہ رکھنا ہے تو سنت کے مطابق رکھو، کہ 3 روزے ہیں جیسے 13، 14، 15 یہ رکھنا، لیالی البیض جو ہے یہ سنت۔ ہر ہفتے میں سوموار اور خمیس کا روزہ رکھو، یہ بھی سنت۔ اسی طرح اگر تمہیں اللہ نے اور زیادہ طاقت دی ہے تو ایک دن روزہ رکھو، ایک دن افطار کرو، جو کہ احب الصیام الی اللہ صوم داؤد، اللہ کے ہاں جو محبوب روزہ ہے نفلی حضرت داؤد علیہ السلام کا، کان یصوم یوما ویفطر یوما، ایک روز روزہ رکھتے تھے اور ایک روز افطار کرتے تھے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین، عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، عالم اسلام کے غلبے کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ، یہود و حنود الوثنیین، نصارى مشرکین، کفار، اعداء دین، اعداء اسلام کی ہلاکت کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ، بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن بچیوں کے رشتے نہیں ہوتے آسان فرما۔ یا اللہ، سب کا مستقبل خیر والا بنا۔ یا الہ العالمین، ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں مانگنے کی توفیق عطا فرما، مانگنے کا طریقہ عطا فرما۔ یا اللہ، جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی حاجتیں پوری فرما۔ یا اللہ، اپنے خزانہ غیب سے رزق عطا فرما۔ یا اللہ، تعدم حیات کسی بندے کا محتاج نہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمین، اللهم انصر المجاہدین فی کل مکان، اللهم اهلك اليهود والهنود الوثنيين ومن شايعهم من الكفار والمشركين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين واجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم 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 وسلم